دوستو، یورپ میں نہانے کو کفر سمجھا جاتا تھا۔ یورپ کے لوگوں سے سخت بدبو آتی تھی۔ جب روس کے بادشاہ کثیر کی جانب سے فرانس کے بادشاہ لوئس کے پاس بھیجے گئے نمائندے نے لکھا کہ بادشاہ کی بدبو کسی درندے کی بدبو سے زیادہ تھی۔ اس کی ایک لونڈی جس کا نام مونٹیا سبام تھا، بادشاہ کی بدبو سے بچنے کے لیے اپنے اوپر خوشبو ڈالتی تھی۔ دوسری طرف خود روسی بھی صفائی پسند نہیں تھے۔ مشہور سیاح ابن فضلان نے لکھا ہے کہ روس کا بادشاہ کثیر پیشاب آنے پر مہمانوں کے سامنے ہی کھڑے کھڑے شاہی محل کی دیواروں پر پیشاب کرتا۔ چھوٹے اور بڑے پیشاب دونوں کے بعد کوئی استنجا نہیں کرتا تھا۔ اندلس میں لاکھوں مسلمانوں کو قتل کرنے والی ملکہ ایزابیلا ساری زندگی میں صرف 2 بار نہائی۔ اس نے مسلمانوں کے بنائے ہوئے تمام حماموں کو گرا دیا، اور اسپین کے بادشاہ فلپ دوم نے اپنے ملک میں نہانے پر مکمل پابندی لا رکھی تھی۔ دوستو، اس کی بیٹی ایزابیلا دوم نے قسم کھائی تھی کہ شہروں کا محاصرہ ختم ہونے تک داخلی لباس بھی تبدیل نہیں کرواؤں گی، اور محاصرہ ختم ہونے میں 3 سال لگے۔ یہ عوام کے نہیں، مغرب کے بادشاہوں اور حکمرانوں کے واقعات ہیں جو تاریخ کے سینوں میں محفوظ ہیں۔ پیارے دوستو، جب ہمارے سیاح کتابیں لکھ رہے تھے، جب ہمارے سائنسدان نظام شمسی پر تحقیق کر رہے تھے، تو ان کے بادشاہ نہانے کو کفر قرار دے رہے تھے۔ جب لندن اور پیرس کی آبادیاں 30 اور 40 ہزار تھیں، تو اس وقت اسلامی شہروں کی آبادیاں 1 ملین ہوا کرتی تھی۔ ویڈیو اچھی لگے تو آپ ہمیں فالو کریں اور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔